إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج کوشش کروں گا کہ یہ آخری گفتگو ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان عورتوں، لڑکیوں اور ضعیف خواتین کا خصوصی طور پر خیال رکھا کرتے تھے، اور خصوصاً مجاہدین کے گھر والوں کا، اور صرف یہ نہیں کہ جن کو جانتے تھے اپنی رعایا میں سے ان کی دیکھ بھال کرنا، بلکہ اگر اجنبی بھی کوئی ان کو ملتا تو وہ اپنا فرض سمجھتے تھے کہ یہ دارالخلافہ کے اندر موجود ہے، میری حکومت کے اندر موجود ہے اور اس کے مجھ پر حقوق ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہرہ داری کے لیے نکلے، رات کو گشت کرنے کے لیے نکلے۔ رات کو گشت کرنے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مقاصد تھے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے ان سے کام لیے، اور بہت سے معاملات جو ان تک نہیں پہنچ پا رہے تھے وہ ان تک پہنچے، اور انہوں نے بہت سے ایسے معاملات جس کے اندر اصلاح کی گنجائش تھی انہوں نے اصلاح بھی کی۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کر نکلے۔ تاجروں کا ایک قافلہ مدینہ میں آ کر رکا تھا،
تو کہا کہ آج رات ہم ان کا تحفظ کریں گے، ان کی پہرہ داری کریں گے، یہ آرام سے سوئیں گے اور ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کیا تم بھی اس کام کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ کہتے ہیں رات گزرتی جا رہی تھی، ہم نماز پڑھ رہے تھے اور وہاں سے ایک بچے کی رونے کی مسلسل آوازیں آتی تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں وہاں پر گیا اور میں نے اس کی ماں کو کہا کہ بچے پر تھوڑی رحم کھاؤ اور اس کا خیال رکھو۔ کہتے میں بول کر واپس آ گیا، پھر نماز پڑھنے لگ گیا، پھر بچہ اسی طرح مسلسل روتا چلا جا رہا ہے۔ تو بالآخر میں نے پھر جا کر کہا کہ اللہ کی بندی کیوں اپنے بچے کے اوپر تم اتنا ظلم اور زیادتی کر رہے ہو؟ اس کا کیا معاملہ ہے؟ کیوں نہیں یہ سوتا؟ رو رہا کیوں ہے؟ کہا کہ میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں لیکن یہ دودھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ عمر جو ہے وہ ان بچوں کا وظیفہ مقرر کرتا ہے جو بچہ دودھ پینا چھوڑ دے۔ کہا اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا عمر تو ابھی یہ چند مہینوں کا ہے، یعنی سال کا بھی نہیں، چند مہینوں کا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرا ستیہ ناش کرے کہ تو بچے پر کیا ظلم کر رہی ہے۔ بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے برا بھلا کہا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھائی لیکن بچے کی مسلسل رونے کی وجہ سے قرات اس طرح سننے میں نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اس بچے کا وظیفہ مقرر کرتا ہوں، اور صرف یہ نہیں بلکہ جو بچہ اب پیدا ہوگا پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ یہاں پر غور کریں اس واقعے کے اندر کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مائیں صرف وظیفے کی خاطر اپنے بچوں پر ظلم کر رہی ہیں، وہ ان کا جو حق ہے 2 سال تک دودھ پلانا، وہ اس حق سے بھی پیچھے ہٹ رہی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس اس کا وظیفہ آئے گا، ہمارے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی یہ بات پتہ لگی، صرف یہ نہیں کہ اس بچے کا وظیفہ مقرر کیا بلکہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے سب کے لیے یہی حکم نامہ جاری کر دیا اور اپنے سارے علاقوں میں یہ حکم نامہ بھیج دیا کہ آج کے بعد سے جو بچہ جس کی بھی ولادت ہو اس کا اس رجسٹر کے اندر نام لکھ دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے راستے کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ میں اختصار سے بات کروں گا کیونکہ واقعات کی اگر تفصیل کے اندر جاؤں تو لمبے واقعات ہیں۔ انہوں نے ان کو کچھ کہنا شروع کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کا جو نگران کے یا ان کا کہہ لیں ساتھی کہہ لیں وہ موجود ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ دیکھ رہا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون کی بات کو توجہ سے سن رہے ہیں اور کچھ کہہ رہے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ دیکھو اگر تم آخرت کو یاد رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کے قریب جلدی پہنچ جاؤ گے، اور اگر دنیا کی فکر میں لگے رہو گے تو پھر تم نے لوگوں کے حقوق بھی مان لینے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لینا۔ جب اس نے یہ باتیں کہی تو ساتھ والے ساتھی نے کہا کہ آپ کس کو اتنا سنا رہی ہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خاموش کرا دیا اور کہا کہ آپ کو نہیں پتہ یہ کون ہے؟ یہ تو وہ عورت ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے سنی، تو میں کون ہوں کہ اس کی بات نہ سنوں؟ اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ اگر یہ مجھے رات تک بھی کھڑا رکھتی، صرف میں نماز کے لیے جاتا، نماز پڑھ کر واپس آ جاتا اور میں اس کی بات سنتا رہتا۔ کیوں کہ جب اللہ نے اس کی گفتگو کو سنا ہے، اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہے، عمر کون ہوتا ہے جو اس کی بات نہ سنے؟ پھر اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت ایک گشت پہ نکلتے ہیں تو ایک خیمہ ان کو نظر آتا ہے
اور اس سے پہلے وہاں پر وہ خیمہ نہیں تھا. وہاں پر آئے، ایک عورت اندر خیمے کے اندر موجود تھی، مرد باہر بیٹھا تھا پریشان. تو کرانے کی آوازیں بھی آ رہی تھی. آدمی سے پوچھا معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا؟ اس نے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے، چھوڑو تم، ہمارا اپنا مسئلہ ہے. کہا کہ نہیں بتاؤ تو صحیح کیا مسئلہ ہے تمہارا. کہا کہ یہ درد ذہ کے اندر میری خاتون موجود ہے. کہا کوئی پاس موجود ہے؟ کہا کہ کوئی بھی نہیں. فوراً وہاں سے جاتے ہیں، اپنی بیوی سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر آ جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ثواب بھیجا ہے، کیا تم ثواب حاصل کرنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا ثواب اللہ تعالیٰ نے اگر بھیجا ہے تو میں حاصل کرنا چاہوں گی اگر آپ کی اجازت ہو. کہا کہ پھر چلیں کچھ سامان لیں، اور اس طرح کا معاملہ ہے. لے کر ساتھ چلے گئے اور کچھ کھانے پکانے کے لیے جو ہے وہ بھی ساتھ لے کر اپنے کندھے پر وہ سامان اٹھایا. بیوی پیچھے چلتی رہی، وہاں تک خیمے تک پہنچ گئی. بیوی کو اندر بھیج دیا. بہرحال اللہ رب العالمین نے معاملہ آسان کیا. اور پھر وہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی کھانا وہ پکا رہے تھے. تو وہاں سے اندر سے آواز آتی ہے کہ امیر المؤمنین اپنے بھائی کو خوشخبری سناتے ہیں. وہ بدو دیہاتی، اس کو پتہ نہیں تھا پہلے کہ یہ شخص کون ہے میرے ساتھ موجود. اور عام جس طرح ہم بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح وہ بیٹھا تھا. جیسے اس کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے کہ امیر المؤمنین، فوراً وہ پیچھے ہٹا اور صحیح ہو کر بیٹھنے لگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اسی طرح رہو. اور پھر ان کو حکم دیا کہ صبح جو ہے میرے پاس واپس آ جانا، میرے پاس آ جانا، اور وہاں پر جو تمہاری ضروریات ہیں میں تمہیں دے دوں گا. اور اس کے اندر یہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے. یہ بدو دیہاتی جو آیا تھا یہ باہر کا رہنے والا تھا، صرف اس لیے آیا تھا کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ حاصل کر لوں گا. اور اسی طرح ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں. ایک جگہ پر لوگوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور خاص طور پر ایک خاتون ہے اور اس کے ساتھ بچے ہیں، اور وہ بچے مسلسل روتے چلے جا رہے ہیں. خاتون نے ہنڈیا بھی پکانے کے لیے رکھی ہوئی ہے لیکن بچے خاموش نہیں ہو رہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو کہا کہ کیا حال ہے تمہارے روشنی والوں، یعنی آگ والے نہیں کہا، روشنی والے ان کو کہا. یہ آگ کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھا. کہا کیا مجھے اجازت ہے میں تمہارے قریب آ جاؤں؟ کہا کہ اگر نیت اچھی ہے تو پھر آ سکتے ہو، اگر اچھی نیت نہیں ہے تو پھر دور ہی رہو ہم سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اور کہا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ ان کے پاس ان کو بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں. پھر کہا یہ کیا پکا رہی ہو؟ کہا یہ تو کچھ نہیں ہے، صرف میں نے پانی رکھا ہوا ہے ہنڈیا میں اور بچوں کو صرف تسلی دے رہی ہوں کہ کھانا ابھی پک رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اسلم بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے واپس ہوتے ہیں اور جہاں پر بیت المال کا مال موجود تھا وہاں پر آتے ہیں. ایک آٹے کا توڑا اٹھاتے ہیں، کچھ پنیر اٹھاتے ہیں اور گھی وغیرہ کچھ ضروری چیزیں اٹھا کر تو غلام کو کہتے ہیں میرے کندھے پر رکھو. غلام کہتا میں اٹھا لیتا ہوں. کہا کیا قیامت والے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ آج تو تم میرا بوجھ اٹھا کر چلے جاؤ گے، کیا قیامت والے دن یہ بوجھ جو میرے کندھوں پر ہے یہ بوجھ تم اٹھا لو گے؟ غلام کو نہیں اٹھانے دیا، خود اپنے کندھوں پر رکھا اور جا کر پھر وہاں پر خود آگ جلائی. اور غلام کہہ رہا ہے مجھے دور رکھا ہوا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آگ جلا رہے ہیں اور آگ کا جو دھواں ہے وہ آپ کی داڑھی سے نکل رہا ہے. یہاں پر تبصرے کرنے والے نے ایک عجیب تبصرہ کیا. اس نے کہا کہ عمر کو یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ آخرت کی آگ میرے لیے مشکل ہے، اس آگ کو میں برداشت کر سکتا ہوں. اگر اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا، پوچھ لیا کہ یہ تیری حکومت کے اندر تھے اور اس طرح بچے بلک بلک کر رو رہے تھے اور بھوک کی حالت کے اندر وہ موجود تھے، مائیں ان کو جھوٹی تسلی دے رہی تھی، تو کہاں پر تھا اس وقت؟ میں کیا جواب دوں گا رب العالمین کو؟ اس آگ میں داخل ہونے کی میرے اندر سکت نہیں، طاقت نہیں. یہ آگ میں برداشت کر سکتا ہوں اور اس دھوئیں کے اندر وہ اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں.
اس واقعے پر رک کر ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی معاملات چلاتے ہیں. ایک تو حکومت کے معاملات ہیں نا، حکومت بھی اس چیز کی ذمہ دار ہے. ان کو بھی اس چیز کی طرف فکر کرنی چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں تک جو غربت کے مارے ہوئے ہیں، جو افلاسی کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن ان کی فکر حکومت کو نہیں ہے. ابھی بجٹ بنے گا، آپ دیکھ لیجئے گا کتنا ظلم اور زیادتی پر مبنی یہ بجٹ بنایا جائے گا. کوئی خیال نہیں رکھا جاتا کہ یہاں پر رہنے والا طبقہ ان کی آمدن کیا ہے. اعلان ہو جاتا ہے جی مزدور کی آپ نے تنخواہ 40,000 دے دیں. کیا کبھی کسی مزدور کو 40,000 دیتے ہوئے آپ نے دیکھا؟ اعلان کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی تنخواہ مقرر کر دیں، 35 کر دیں، 40 کر دیں، 50 کر دیں، اور ملے اس کو بیچارے کو 30 بھی نہ ملے، اس کو 20 بھی نہ. تو ایسی اعلان کرنے سے کیا، اور پھر ٹیکس پر ٹیکس، اور اتنا ظلم اور زیادتی کرتے چلے جانا کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو ان بجلی کے بلوں سے تنگ آ کر بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بیچارہ اپنا پیٹ کاٹ کر وہ گھر پہ لا کے سولر کی پلیٹ رکھ لیتا ہے. اللہ رب العالمین کی دی ہوئی دھوپ سے وہ اپنے پنکھے کو چلاتا ہے، لائٹ چلانے کی کوشش کرتا ہے. ہم کہتے ہیں اس پر بھی ٹیکس دو. تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ کس طرح تم یہاں پر سانس لینا چاہتے ہو؟ ہماری اجازت کے بغیر تم سانس کیسے لے رہے ہو؟ کوئی بھی چیز تم نے استعمال کرنی، ہمیں ٹیکس دینا ہے. اپنی عیاشیاں ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اپنے معاملات اسی طرح ہمارے چل رہے ہیں. پچھلے دنوں جب پٹرول کا معاملہ ہوا کہ جی پٹرول کی بڑی قلت ہے، لیکن کیا کبھی کسی وزیر کے آپ نے قافلے کو دیکھا کہ اس نے کہا ہو کہ آج میں صرف ایک گاڑی لے کر، میری مجبوری ہے میں ایک گاڑی لے کر نکلتا ہوں؟ یا اسی طرح اس کے پیچھے 30-40 گاڑیاں چل رہی ہیں. اسی طرح پولیس والے اس کے ساتھ ہیں، سیکورٹی والے اس کے ساتھ ہیں، راستہ کلیئر کرانے والے اسی طرح. کیا عوام کے لیے تو پٹرول آپ کہتے ہیں نہیں ہے، قلت ہو چکی ہے، ختم ہو چکا ہے. ہم مہنگائی پہ مہنگائی اس لیے کرتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی شاہانہ زندگی کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کیا وہ جو خلفاء تھے وہ نہیں عیاشی والی زندگی گزار سکتے تھے؟ کیا ان کے پاس مال و دولت کی قلت تھی، فراوانیاں تھیں؟ لیکن اس کے باوجود نہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے یہ اس مال پر میرا حق نہیں ہے، عوام کا حق ہے، لوگوں کا حق ہے، چھوٹے بچوں کا حق ہے، خواتین کا حق ہے، مظلوم مجبور مقہور لوگوں کا حق ہے، یہ ہمارا حق نہیں. وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھا کرتے تھے. لیکن آج ہم اس چیز کی فکر ہی نہیں کرتے. احتجاجات آپ جتنے کرتے چلے جائیں حکومت ٹس سے بس نہیں ہوتی. یا تو کہنا پتہ نہ چلے، پتہ ہوتا ہے، حالات کا علم ہوتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنی ان عیاشیوں کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں. عوام پر کسی طرح کا بھی ریلیف ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام کی خبر گیری رکھا کرتے تھے، ان کے معاملات کو دیکھا کرتے تھے، اور دیکھنے کے بعد پھر یہ نہیں کہ صرف دیکھ کر آ گئے، اپنے آپ کو اس کا حق سمجھتے تھے کہ جب تک میں اس کو وہ چیز نہ پہنچاؤں. اور اس واقعے کے اندر جو بچے رو رہے تھے اس وقت تک وہاں سے نہیں گئے جب تک بچے آرام سے سو نہیں گئے. کہا کہ میں یہاں سے ہل نہیں سکتا، کیسے میں اللہ رب العالمین کو جواب دوں گا. پھر وہ خواتین کے واقعات کے اندر چلے جائیے کہ جو مجاہدین جہاد کے لیے گئے ہوئے لیکن انہوں نے شکوہ کیا، شکایت کی کہ ہمارے خاوند گئے ہوئے ہم سے کافی عرصہ دور ہو چکے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کے اشعار سنتے ہیں. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ عورت اپنے خاوند کے بغیر کتنا عرصہ گزار سکتی ہے؟ کہا کہ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3، 4 حد ہے، اس سے اوپر وہ نہیں جا سکتی، اس سے زیادہ وہ جدائی اپنے شوہر کی برداشت نہیں کر سکتی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حکم نامہ جاری کروا دیا کہ جو بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہیں وہ سارے کے سارے واپس آئیں، اور جن آئندہ 3 مہینے کے بعد وہ واپس آیا کریں گے ان کی جگہ پر دوسرے جایا کریں گے.
پھر ایک مرتبہ ایک خاتون کو سنا، وہ اشعار پڑھ رہی تھی، اس کی نیت نہیں تھی برائی کی، لیکن یہاں پر کیا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کا جب نام سنا اور کہا کہ اس سے عورت فتنے کے اندر مبتلا ہو سکتی ہے، اور وہ انتہائی خوبصورت نوجوان تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح اس کو طلب کیا اور اس کو کہا کہ جی اپنے بال منڈوا دو، اپنے بال منڈوا دو۔ جب اس نے بال منڈوائے اور خوبصورت چہرہ نظر آ گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو پگڑی باندھو، پگڑی باندھی تو اور زیادہ خوبصورت۔ انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، میں تو اس کی خوبصورتی کو مٹانا چاہتا ہوں، یہ تو مزید اس کی خوبصورتی نکھرتی چلی جا رہی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فوری طور پر اس کو بصرہ کی طرف بھیج دیا، کہا کہ تم مدینہ میں نہیں رہ سکتے۔ پھر اس خاتون کو جیسے یہ بات پتہ لگی کہ میرے اشعار پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اب ظاہر مجھے بھی سزا دے سکتے ہیں، تو اس نے اپنی وضاحت لکھی، کہا کہ نہ ہی میں شراب کی طلبگار تھی اور نہ ہی میں اس شخص کی طلبگار تھی، میں تو اللہ سے ڈرنے والی، میں نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر رکھا ہے، میں نے تو ویسے ہی ایک نام لے کر یہ شعر پڑھا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں آپ کے تقوی، آپ کے پرہیزگاری پر شک نہیں، لیکن ہمیں باقی عورتوں پر شک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نوجوان کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے۔ آپ نے وہ راستہ ہی بند کر دیا جو فتنے کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہو۔ یہ حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فتنے کے اندر مبتلا نہ کروائے، فتنے والی چیزوں سے اپنی عوام کو بچا لے۔ جہاں پر برائی، ہمارے ہاں تو برائی عام چل رہی ہوتی ہے نا، ہم دیکھ رہے نہیں ہوتے، برائی کی طرف جانے والا راستہ کوئی بن سکتا ہے، اس کو فوراً اس کا سد باب کرنا چاہیے، اس کو فوری طور پر بند کر دینا چاہیے تاکہ کوئی فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو۔ بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حکومت کو چلاتے ہیں اور کئی علاقوں پر فتوحات حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی خلافت کے متعلق آتا ہے کہ تقریباً انہوں نے جو خلافت کی وہ 22 لاکھ مربع میل ان کی خلافت وہاں تک موجود تھی۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ انسانوں کے بارے میں وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھا کرتے تھے، جانوروں کے متعلق بھی اپنے آپ کو جواب دہ سمجھا کرتے تھے۔ بالآخر آخری ایام آتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کی طرف چلے جاتے ہیں، حج بیت اللہ کرتے ہیں، اور پھر منا کے ایام کے اندر ایک پتھریلی زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور تکیہ بنا کر ان پتھریلیوں کا جو ہے کنکریوں کا اس کو تکیہ بناتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اب میرے اندر وہ طاقت نہیں رہی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو مجھے اس حال میں یہاں سے اٹھا لے کہ میرے اوپر کسی کا کوئی سوال موجود نہ ہو، اب میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ مزید میں حکمرانی کر سکوں، اب اگر میرے پر حکمرانی والی یہ ذمہ داری رہی تو ہو سکتا ہے مجھ سے کوتاہی ہو جائے اور کل تو اللہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کر لے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ واپس آتے ہیں اور پھر خطبہ دیتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اور خطبے کے اندر پھر بعض و نصیحت کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، اور پھر اپنا ایک خواب بھی بیان کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے متعلق نبی علیہ السلام نے بشارت سنا رکھی تھی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ فتنے کے متعلق تمہارے پاس کوئی حدیث موجود ہے؟ کہا کہ ہاں حدیث میرے پاس موجود ہے، پھر انہوں نے بتلایا، تو پھر کرتے کرتے آگے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنے کا دروازہ جو ہے توڑا جائے گا۔ کہا کہ فتنے کا دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ کہا کہ نہیں، توڑا جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو علم تھا کہ اس فتنے سے مراد کیا ہے، کہ جو دروازہ توڑا جائے گا وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، کہ جیسے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں گے فتنوں کا ایک سیلاب آئے گا اور پھر وہ کنٹرول نہیں ہو سکیں گے۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح وہ 23 ذی الحج تھی، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں آتے ہیں،
صفیں بناتے وقت ان کا یہ ایک خاص انداز تھا کہ وہ صفوں کے اندر گھوما کرتے تھے اور صفیں درست کروایا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر جماعت شروع کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت ابو لولو فیروز مجوسی یہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ کوئی مجوسی چاہے غلام بھی کیوں نہ ہو یا یہودی ہے عیسائی ہے وہ یہاں پر مدینہ کے اندر نہیں آ سکتا، اور اس کے اوپر کافی حد تک انہوں نے کنٹرول رکھا۔ پھر کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، ان میں کچھ ایسے بھی غلام ہمارے پاس آتے ہیں جو بڑے ماہر ہوتے ہیں، ان کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ اجازت دیں۔ بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ چاہتے ہوئے انہوں نے اجازت دی۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس غلام کو، بڑا ماہر تھا یہ، اور یہ چکی بنایا کرتا تھا، آٹے والی جو چکی ہے نا، اس چکی بنانے کا بڑا ماہر تھا، تو اس کو وہاں پر بھیج دیا کہ کہ وہاں پر کام کرے گا، لوگوں کے کام آئے گا۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس آئے تو اس نے کہا کہ جی میرا مالک جو ہے مجھ سے مزدوری روزانہ کی جو لے رہا ہے وہ بہت زیادہ لے رہا ہے، 4 درہم وہ روزانہ مجھ سے مزدوری مانگتا ہے، تو میرے پاس 4 درہم دینے کے لیے نہیں ہے، یہ زیادہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم کام کیا کیا جانتے ہو؟ جب کام بتایا تو انہوں نے کہا اس کام کے لحاظ سے تو 4 درہم کوئی زیادہ نہیں ہے، اور نیت یہ تھی کہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہوں گا کہ نہیں، اس کی تھوڑی سی آپ جو اجرتیں کم کر دیں، اس سے جو ہے آپ نے مزدوری لینی ہے۔ بہرحال لیکن اس نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ویسے تو عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، میری فکر ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھ پر ظلم ہو رہا ہے اور میرے ظلم کی ان کو فکر ہی نہیں ہے، کہتے ہیں 4 درہم کوئی زیادہ تھوڑی، وہ صحیح مانگ رہے ہیں تم سے، کوئی زیادہ نہیں تم سے مطالبہ کیا۔ اس نے بس ذہن میں بٹھا لیا کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنا ہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر کسی دن آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مجھے نا چکی بنا کر دینا، کہتا ہے میں ایسی چکی بنا کے دوں گا دنیا یاد کرے گی، دنیا یاد کرے گی وہ چکی جو میں آپ کو بنا کر دوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ بات سمجھ گئے کہ یہ میرے قتل کے در پہ ہے۔ بہرحال اس نے ایک خنجر تیار کیا اور پھر ہرمزان اس کے پاس جاتا ہے، اس کو دکھاتا ہے، کہتا ہے دیکھو یہ بتاؤ کہ یہ خنجر کیسا ہے؟ کہا جس کے اوپر بھی وار کیا جائے گا وہ بچے گا نہیں، ایسا خنجر ہے۔ بہرحال فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے تو صفوں کے اندر گھوم کر جب کھڑے ہوئے، ابھی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی اور وہ آگے ہی موجود تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک یہاں پر کندھے پر اور ایک ادھر وار اس نے کیا، اور پھر اس طرح کرتے ہوئے صفیں چیرتا ہوا چلا گیا۔ 13 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مزید کو اس نے زخمی کیا، 7 اس میں سے اسی وقت شہید ہو گئے، اور پھر ایک صحابی نے اس کو پر چادر ڈال کر اس کو قابو کیا۔ جب اس کو سمجھ آ گئی کہ اب میں قابو آ گیا ہوں، پکڑا گیا ہوں، تو اس نے فوری طور پر اپنے گردن پر خود ہی وہ خنجر پھینک لیا تاکہ یہ بات واضح نہ ہو سکے کہ مجھے کس نے استعمال کیا۔ بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ ذرا دیکھو میرا قاتل کون ہے۔ انہوں نے چیک کیا تو کہا کہ وہ ہے، کہا کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کے ہاتھوں مجھے قتل نہیں کروایا، مجھے کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل نہیں کروایا، ایک مجوسی کافر کے ہاتھوں ہی اللہ رب العالمین نے قتل کروایا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دعائیں کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ مجھے شہادت چاہیے، اور شہادت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کے اندر چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے دیکھے ان کی شہادت کس طرح دی۔ بہرحال زخم بڑے گہرے تھے، ان کو اٹھا کے نماز کے بعد لے جایا گیا گھر کے اندر، تو اس کے بعد نبیذ پلائی گئی، شربت تھا ایک کھجور کا، وہ ان کے زخموں سے باہر نکل گیا، پھر دودھ پلایا گیا، وہ بھی باہر نکل گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سمجھ گئے کہ اب حالات جو ہیں اچھے نہیں ہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ 26 یا 27 ذی الحج، ہمارے ہاں یکم محرم معروف ہے، یاد رکھیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت جو ہے 26 یا 27 ذی الحج کو ہے، یکم محرم نہیں ہے۔ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، اور اس سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تدفین کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی تھی کہ مجھے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑوس کے اندر اگر تم مجھے جگہ دے دو،
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن آج کے دن میں اپنے آپ پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں۔ تو اس کے بعد عبداللہ بن عمر نے آ کے جب یہ بات بیان کر دی کہ آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے، ابھی میں امیر المومنین تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے منع نہیں کر سکیں، لیکن جب میں فوت ہو جاؤں تو اس وقت پھر میری جنازے کو اٹھا کر لے کر جانا، اور حجرہ عائشہ میں داخل ہونے سے پہلے پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے اجازت طلب کرنی ہے۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں پر دفن کر دینا، ورنہ پھر عام مسلمانوں کا جو قبرستان ہے اس کے اندر لا کر مجھے دفن کر دینا۔ پھر اسی طرح جنازہ پڑھایا گیا، صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد جب ان کی میت کو لے جایا گیا چارپائی کو حجرہ عائشہ کے پاس، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر سوال کیا گیا کہ خطاب کا بیٹا عمر آپ سے اجازت مانگتا ہے، اگر آپ ان کو تدفین کی یہاں پر اجازت دیتی ہیں تو ان کو ہم یہاں پر دفن کر دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اجازت دیتی ہوں، پھر ان کو حجرہ عائشہ کے اندر دفن کر دیا گیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے بڑی ہی صلاحیتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نوازا تھا، اور ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں نوجوانوں کو خاص طور پر ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کئی ایسے واقعات ہیں ان کے تقویٰ، پرہیزگاری، خشیت، خوف الہی اور قرآن و حدیث پر عمل کے حوالے سے، سنت کی اتباع کے حوالے سے، تو بڑی اس کے اندر ہمارے لیے اسباق موجود ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔